اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ بصورۃ رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزۃ ناطقہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ حبطت اعمالہم صلوات بر محمد پھر بھی ایک دفعہ مل کے بآواز پھر بھی ایک دفعہ بلند کر صلوات توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے سورہ کہف سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کا کفر کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کے معاملے کا انکار کرتے ہیں، حبطت اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو حبط کر لے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد پھر ترجمہ سن لیں تاکہ بات دوستوں کے ذہنوں میں واضح ہو جائے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ، جو عمومی ترجمہ ہے وہ ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کا لقائے ہی، یار سے ٹھیک کرو بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں تمہیں کہتا رہوں کہ مائک کو ٹھیک کرو اور میری آواز نہیں آ رہی اور اسی میں وقت گزر گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مجھے خود میری اپنی آواز پلٹ کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا آئے گی۔ عمومی ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، حبطت اعمالہم، اللہ ان کے اعمال حبط کر لے گا۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں، کفر کا مطلب انکار کرنا نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ کفر کا مطلب انکار خود عربی کا لفظ ہے، اسی انکار سے ہے منکر۔ پھر ایک اور لفظ، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہ، اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو انکار کرنا، منکر ہونا، یہ خود عربی زبان میں یہ لفظ مستعمل ہے اور ان کا استعمال موجود ہے۔ کفر کا جو لغوی معنی ہے
وہ مطلب ہے کسی چیز کو چھپا لینا. توجہ توجہ توجہ. کسی چیز کو چھپا لینا، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، کسی چیز پہ پردہ ڈال لینا. چھپا لینے کو، ڈھانپ لینے کو، پردہ ڈال لینے کو کہا جاتا ہے کفر. توجہ ہے. چلیں میں ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں، کیونکہ پرانی سمجھ میں آئی ہوئی باتیں ہیں نا، تو وہ اگر کسی طرف سے کوئی نیا نقطہ سمجھ میں آ جائے تو بات ذہن میں ٹکرانے لگتی ہے. زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. انسان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یا مثلا ایک اور بات عرض کر لوں، ہم حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب احرام باندھ لیتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں احرام کی، تو 24 چیزیں ہم پہ حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر ارتکاب ہو جائے تو علماء کہتے ہیں کفارہ واجب ہو گیا، کفارہ دینا پڑے گا. یہ غلطی ہو گئی، اس غلطی کا کفارہ دینا پڑے گا. یہ گناہ ہو گیا، اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اسے کفارہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ گناہ کو ڈھانپ لیتا ہے. کفارہ سامنے آ جاتا ہے، گناہ کو پردے میں لے جاتا ہے، گناہ کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کفارہ. کفر کا مطلب ہے چھپا لینا، کسی چیز پہ پردہ ڈھانپ لینا. تو اب آیت کا مطلب یہ نہیں بنے گا کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. نہیں نہیں، نہ یہ کہا جائے گا کہ وہ آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نہ یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. نہیں، آیت کا ترجمہ یہ بنے گا وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں. اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں، ولقائہ ہی، اور اس کی ملاقات کو بھی چھپا لیتے ہیں. کیا معنی؟ ملاقات کو چھپا لینے کا کیا معنی؟ یعنی جو حقیقت ملاقات پہ پردہ ڈال دیتے ہو. توجہ فرمائیے گا، وہ حقیقت ملاقات پر یہاں پہ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں اس سے مراد قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اللہ کی ملاقات ہے. نہیں عزیزان محترم، قرآن مجید کی آیتوں کے انکار کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں کے انکار کی اگر بات ہو رہی ہوتی تو اگلا لفظ یہ آ رہا ہے وہ لوگ کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اعمال ہوں گے تو حبط ہوں گے. تھوڑا ہے اس لیے میری طرف توجہ رکھیے گا. بات وہ کیا کرتے ہیں؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا وہ عمل کرنے والے ہیں. اور ہمارے یہاں عمل کسے کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عمل کہلاتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، پھر حبط ہو جائے گا. بلند صلوات. ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے. حبط ہونے کا کیا مطلب؟ اعمال ان کے پاس ہیں، نمازیں بھی ان کے پاس ہیں، روزے بھی ان کے پاس ہیں، حج بھی ان کے پاس ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ آیتیں چھپانے والے نمازی بھی ہیں. سلامت رہے مولا، قدرت عطا فرما. یہ آیتیں چھپانے والے روزے دار بھی ہیں، یہ حاجی بھی ہیں، یہ زکاتی بھی ہیں. توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب ہوا ان آیتوں میں ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا جو باہر والے ہیں، ان میں ان کا تذکرہ ہے جو اندر والے ہیں. سلامت رہے مولا، قدرت عطا فرما. وہ یہ سارے کام کر کے یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کا انکار ہو رہا ہے. نہیں نہیں، نماز عملوں میں سب سے بڑا عمل، جس کی یہ قبول ہے اس کے باقی سارے عمل قبول ہیں. جس کی یہ رد ہو گئی باقی سب کچھ رد ہو جائے گا. لیکن میں کیا کروں کہ اسی نماز کو ہی کہ جس کے اوپر سارے اعمال کا دار و مدار رکھا گیا ہے، اسی کچھ نمازیوں کو جو یہی نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ویل للمصلین، کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جن کے لیے جہنم ہے. جہنم ہے، جن کے لیے ویل ہے، جن کے لیے حیف ہے. تو اس کا مطلب یہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس یہ سارے اعمال موجود ہیں، اس کے باوجود ان کا کوئی عمل ایسا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ کچھ اللہ کی آیتوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، یہ کچھ اللہ کی آیتوں کا کفر کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی ملاقات کا کفر کرتے ہیں، یہ اللہ کی ملاقات کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں. پھر کبھی سوچئے گا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارا کچھ کر کے پھر وہ آیتیں کون سی ہیں کہ جن پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے؟ وہ
حقیقت ملاقات کیا ہے، وہ حقیقت لقاء کیا ہے کہ جس پہ یہ لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس سارے کام کرنے کی وجہ سے ان کے نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کے سارے اعمال کو حفظ کر لیا جائے گا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستو؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو کچھ ہم کرتے پھر رہے ہیں نا، ان سے آگے بھی کچھ ہے، ان سے آگے بھی کوئی حقیقتیں ہیں کہ جن حقیقتوں کا چھپانا نہیں اظہار کرنا ہے۔ محترم ہاں، ورنہ وہاں پہ جتنا عذاب ہے اس عذاب کا تعلق ان حقیقتوں کو چھپا لینے سے ہے۔ جو اللہ کی، بلکہ جملہ کہہ دوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو لاکھ مرتبہ ناراض ہو جائے، اللہ کی ساری فرما برداری کرنے کے باوجود اگر کسی نے ان حقیقتوں کو چھپا دیا تو اس کی منزل جہنم ہے۔ بیٹھ کر ان حقیقتوں کا اظہار کر رہے ہیں، ہم آپ کے مخلص ہو کے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ان حقیقتوں سے آپ کو آشنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساری زندگی نمازیں پڑھ پڑھ کے پھر نتیجہ جہنم نہ آئے، ساری زندگی اعمال کر کر کے پیشانی سجدے میں رکھ کے پھر نتیجہ جہنم نہ ہو جائے۔ اس لیے ان حقیقتوں سے اور ان آیتوں سے جب اچھا یوں لفظ اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دوں، جب خدا کہہ رہا ہے کہ وہ چھپاتے ہیں تو اس کا مطلب چھپانا نہیں ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے چھپانا نہیں ہے۔ اگر چھپانا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اظہار کرنا ہے، پھر انہیں بیان کرنا ہے، پھر انہیں لوگوں تک پہنچانا ہے، پھر ان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا ہے، اور وہی ہم منبر سے کرتے پھر رہے ہیں، اظہار بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں حقیقتیں واضح ہوتی چلی جائیں۔ لیکن اللہ جانے ذہن پہ ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں اور ایسا زنگ آلود کر دیا گیا ہے ذہن کو کہ ادھر حقیقت بیان کرو، ادھر وہ اپنے پردے والوں کو لے کے سامنے آ جاؤ۔ کل کچھ حقیقتیں، کل کی تقریر میں نے غفران کے گھر بیان کی تھی، وہ ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور حقیقتوں کے اوپر ابھی تک پریشانی ذہنوں میں موجود ہے۔ اور میں نے جو آیتیں پڑھی ان کے سامنے کچھ آیتوں کا کہا گیا، ابھی ان آیتوں کی طرف بھی میں اپنے دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں، لیکن ابھی یہ جن آیات کے انکار کی بات کی گئی، میں اپنی زبان سے نہ بیان کروں کہ وہ آیتیں کیا ہیں کہ جن آیتوں کو لوگ چھپاتے ہیں، جن آیتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اپنی زبان سے نہ بتاؤں، جس امام کا تذکرہ ہے اس کی زبان سے بیان کرتا ہوں۔ مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جس امام کے تذکرے میں بیٹھے ہیں اسی امام کی زبان سے، کل بھی اسی امام کی زبان سے بیان کیا تھا، آج بھی اسی امام کی زبان سے بیان کرتا ہوں۔ سودا نقد ہے، کتابیں یہی موجود۔ توجہ ہے عزیزان محترم، لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت لے رہا ہوں، روایتوں کے سکا ہونے پر بھی ضمانت لے کے جملے بیان کر رہا ہوں۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، اور پھر بھی اگر کہیں کسر باقی رہ گئی تو ابھی اشرا رہتا ہے۔ میں انشاءاللہ پھر مزید تفصیل کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا رہوں گا، نہ کسی سے کوئی پریشانی ہے، بس کوشش یہی ہے کہ حقیقت بیان کرتے رہیں۔ آپ سب ہمارے اپنے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارا کام ہے بیان کرنا، وہ ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں گے، ہم اپنا حق پہنچاتے رہیں گے۔ جو قبول کر لے بسم اللہ، جو نہ قبول کرے رستے ہر جانب سے کھلے، اپنے رستوں پہ جا سکتا ہے۔ یہ آیتیں کون سی ہیں جن آیتوں پہ پردہ نہیں ڈالا؟ توجہ، امام زین العابدین علیہ السلام، رک کے لفظ بیان کروں گا تاکہ میرے دوستوں کے سامنے چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے امام علیہ السلام نے ان حقیقتوں کو بیان فرمایا۔ توجہ ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو رسول کا صحابی بھی ہے، علی کا صحابی بھی ہے، حسن کا صحابی بھی ہے، حسین کا صحابی بھی ہے، سید الساجدین کا صحابی بھی ہے، امام باقر کا صحابی بھی ہے۔ وہ سکا ترین شخصیت ہے، اس کی زبان سے یہ حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا جابر ان لنا عند اللہ منزلۃ و مکانا رفیعا، اے جابر اللہ کے نزدیک ہماری بڑی منزل ہے، وہ مکانا رفیعا، اور ہمارا جو مقام ہے رفیعا، وہ بہت بلند ہے۔ توجہ، وہ بہت بلند ہے۔ آپ توجہ فرمائیے گا وہ آیات کیا ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا نَحْنُ لَمْ يَخْلُقُ اللَّهُ أَرْضًا وَلَا سَمَاءً وَلَا جَبَلًا وَلَا سَهْلًا وَلَا بَرًّا وَلَا بَحْرًا وَلَا شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا جَنَّةً وَلَا نَارًا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو نہ وہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت ہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ توجہ عزیزان محترم، لم یخلق اللہ، اللہ نہ خلق کرتا، نہ زمین کو
نہ آسمان کو، ولا سہلن ولا جبلن، نہ ہی وہ ہموار زمین پیدا کرتا، نہ ہی وہ یہ پہاڑ بناتا، ولا برن ولا بحرن، نہ ہی وہ خشکی کو خلق کرتا، نہ ہی وہ سمندروں کو تری کو خلق کرتا، ولا شمسن ولا قمرن، نہ ہی سورج ہوتا نہ چاند ہوتا۔ توجہ اذان محترم، کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اگر ہم نہ ہوتے، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ خشکی ہے نہ تری ہے، نہ یہ میدان ہے نہ یہ پہاڑ ہے، نہ سورج ہے نہ چاند ہے، اس کا مطلب جو کچھ ہے وہ ان کی وجہ سے ہے۔ یہ طے ہو گیا نا، زمین بھی ان کی وجہ سے، آسمان بھی ان کی وجہ سے، خشکی بھی ان کی وجہ سے، تری بھی ان کی وجہ سے، سورج بھی ان کی وجہ سے، چاند بھی ان کی وجہ سے۔ جب سب کچھ ان کی وجہ سے ہے تو اس میں سے ہر چیز کا استعمال اس کے لیے حلال ہے جو انہیں مانتا ہے، اور جو ان کا منکر ہے اس کے لیے زمین پہ چلنا بھی حرام ہے، اس کے لیے آسمان کو دیکھنا بھی حرام ہے، اس کے لیے سورج کی روشنی بھی حرام ہے، اس کے لیے چاند کا حسن بھی حرام ہے، اس کے لیے زمین سے کھانا بھی حرام ہے، اس کے لیے نہر سے پانی پینا بھی حرام ہے۔ پہنچ رہی ہے بات میرے مولا کو؟ زمین بھی ان کی وجہ سے ہے، جب ان کی وجہ سے تو ملکیت ان کی، آسمان بھی ان کی وجہ سے تو ملکیت ان کی۔ توجہ، پھر یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، جو جس کی ملکیت ہوتی ہے وہ اپنی ملکیت پہ مختار ہوتا ہے۔ نہیں یار بچوں کو تھوڑا سا مجھے لفظ کہنے دے، مجھے لفظ پہنچانے دے، میرے پاس وقت تھوڑا ہے، کہنے کے لیے باتیں زیادہ ہیں۔ آپ جب کسی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسے مختار نامہ دیا جاتا ہے، ملکیت آپ کی ہے، مختار اسے بنا دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو بیچے، چاہے تو اپنے پاس رکھے، چاہے تو کسی کی ملکیت میں دے دے۔ کائنات کا مختار نامہ 14 کے پاس ہے۔ اب وہ چاہے جیسا چاہے وہ ان جگہ پر، ان تمام مقامات پر تصرف رکھتے ہیں، چاہے زمین ہے یا آسمان ہے، خشکی ہے یا تری ہے، چاند ہے یا سورج ہے۔ مختار ہے تو کبھی چاند کے ٹکڑے کرتے ہیں، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتے ہیں۔ یہ ان کے مختار ہونے کی دلیل ہے، یہ اس مختار نامے کی بات ہے۔ توجہ اذان محترم، میں نے جانا آیات کی طرف ہے، یہاں سے بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، جب سب کچھ ان کے لیے ہے تو مختار یہ ہے، سب کچھ ان کے اختیار میں دے رہا ہے، اور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم نہ ہوتے، لولا نحنو، اگر ہم نہ ہوتے تو ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا، ان میں سے کوئی چیز وجود میں نہ آتی۔ یہ ہر چیز ہماری وجہ سے ہے۔ اور یہاں سے آگے جو بیان شروع ہو رہا ہے نا، وہ پھر کلیجے پھاڑنے والا بھی ہے، مومنوں کا خون بڑھانے والا بھی ہے۔ صفات محمد و آل محمد سے ظاہر کریں، بندوں کو تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ صفت الہی ہے نا کہ وہ خلق کرتا ہے، یہ خالق ہونا صفت ہے، توجہ ہے، زندگی دینا، محیی ہونا صفت ہے، ممیت ہونا صفت ہے، خالق اور رازق ہونا صفت ہے، یہ ساری صفتیں ہیں۔ توجہ، صفت ذات سے جدا ہے۔ توجہ دانے محترم، امیر المومنین کا خطبہ موجود ہے، میں کیا کروں، میں نے اسی لیے کہا عشرے میں تشریحات کروں گا، ایک تقریر میں سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ صفت موصوف کی غیر ہوتی ہے، اس کی ذات ہے، صفت اس کی غیر ہے، اس کا مطلب صفت مفضول ہے، صفت چھوٹی چیز ہے، ذات اس کی افضل ہے، ذات بڑی چیز ہے۔ تمہیں صفت ظاہر ہونے والا علی برداشت نہیں ہے، یہ دوسرا علی کہہ رہا ہے، اختراءنا اللہ من نور ذاتہ، اللہ نے ہمیں اپنی صفتوں سے نہیں بنایا، اس نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے بنایا ہے۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں تک؟ میں کہہ رہا ہوں لفظوں نہیں، حرفوں کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اختراءنا اللہ
اللہ من نور ذاتہ، اور پھر یہاں پہ بھی عجب موجود لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے خلق کیا، نہیں، اخلق اللہ من نور ذاتہ ہی نہیں، اختراعنا من نور ذاتہ ہی، اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے نور سے اختراع کیا ہے۔ اختراع جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے اختراع؟ اختراع اور خلق بڑی جدا چیز ہے۔ سورج سے شعاع اختراع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو جو دیتا فرمائے۔ سورج سے شعاع اختراع ہوتی ہے، پھول سے خوشبو اختراع ہوتی ہے، اسی لیے نہ شعاع کو اور نہ پھول کی خوشبو کو، نہ انہیں سورج اور پھول سے جدا کہا جا سکتا ہے، نہ انہیں سورج اور پھول کہا جا سکتا ہے، بعین ہی 14 کو نہ اللہ کہا جا سکتا ہے، نہ اللہ سے جدا کہا جا سکتا ہے۔ لا تقولوا لنا آلہۃ، خبردار ہمیں اللہ نہ کہنا، اور جدا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہر کام کو وہ اپنا کہتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں ہاں، ورنہ اگر جدا کہہ دیں گے تو پھر ان کا کام اس کا نہیں کہلائے گا، اس لیے جدا بھی نہیں کہہ سکتے، خدا بھی نہیں کہہ سکتے، خدا تو وہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کیا ہے؟ اختراعنا اللہ من نور ذاتہ، اس نے اپنی ذات کے نور سے، ذات کے نور سے اختراع کیا ہے، اور ذات وہ ہوتی ہے جو عین صفات ہوتی ہے۔ بڑے ہاں، میں کوئی بات ہے ہی نہیں، جملہ ہی کسی اور سطح کا جملہ تھا جو دوستوں کے سامنے عرض کر دیا۔ ذات عین صفات ہوتی ہے، ہاں، اور یہاں سے انہیں ذات کے نور سے اختراع کیا گیا، اور پھر یہ کہنے کے بعد پھر ذات کے نور سے اختراع ہونے کا مزید وضاحت امام نے فرمائی۔ اختراعنا اللہ من نور ذاتہ ہی، اپنی ذات کے نور سے اس نے ہمیں اختراع کیا۔ وَأُفَوِّضُ عَلَيْنَا امور الدنیا، اور ہمیں اختراع کرنے کے بعد اس نے کائنات کے امور ہماری مٹھی میں دے دیے۔ کل میں نے کہا تھا، اور ابھی وہ آیتیں بھی بیان کر دیتا ہوں جن آیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس نے دے دیے ہماری مٹھی میں تمام کائنات کے امور۔ اب سارے امور امر کی جمع ہے، اس کا مطلب امور ان کی مٹھی میں ہے۔ کل میں نے کہا تھا یحیی و یمیت، اس پہ لوگ پریشان ہوئے کہ زندگی بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں، توجہ، زندگی بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں، اس پہ پریشانی ہوئی۔ یہاں سے چلے، یہ تو امام کا فرمان ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، جو امر پر حاکم ہے ان کی اطاعت کرو۔ اب امر کیا ہے قرآن مجید میں؟ جاؤ اور جا کر پڑھو، میرے حبیب یسألونک عن الروح، یہ تو اس روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، انہیں کہہ دے روح میرے رب کا امر ہے۔ روح میرے رب کا امر ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، زندگی اور موت کا تعلق اسی روح سے ہے۔ جسم میں آ جائے تو زندگی ہے، جسم سے نکل جائے تو موت ہے۔ اب روح کی محتاج ہے حیات بھی، اور موت بھی، آئے تو حیات، چلی جائے تو موت۔ زندگی اور موت روح کی محتاج، روح امر ہے، امر علی کا محتاج ہے۔ پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو ٹکرا جاتی ہے؟ وہ کون سی بات ہے جس سے خدا کا مقام ہٹ جاتا ہے؟ توجہ فرمائیں نا، اس گھر کے فضائل بیان کرنے سے خدا کی توحید کو کہاں نقصان ہو جاتا ہے؟ اگر جب ان کے مطیع ہے تو پھر ہے امام خود فرما رہے ہیں افوض امور الدنیا
وَفَوِّضُ إِلَيْنَا أُمُورَ الدُّنْيَا، تمام دنیا کے امور ہمارے سپورٹ کر دیے گئے ہیں. اب اگلا لفظ کہوں، ماشاءاللہ. نحن نفعل بِإِذْنِهِ ما نريد، ہمیں اس کا اذن ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کریں. وہ جو نہیں فرما رہے. اور صرف جو چاہے وہ کرے نہیں، نفعلو، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. صرف یہ نہیں کہا کہ کریں، نہیں، کرتے ہیں. توجہ، اگلا لفظ بیان کر دوں. پھر فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ ہماری چاہت بھی کہیں سے کسی وجہ سے کسی مشروط چاہت ہے، نہیں. فرماتے ہیں اذا شئنا، دنیا الٹا سمجھتی ہے. امام نے اور بتایا ہے. رب اس میں میرا قصور کیا ہے کہ مولویوں نے جو چھپایا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. لفظ نہ ہو، میں نے کہا میں مسلم ہوں، اور اگر ہو تو پھر مجھ سے سوال نہ کرو، ان سے جا کے سوال کرو کہ لکھا ہے تم نے کیوں نہیں بتایا. توجہ ہے. ماشاءاللہ. فرماتے ہیں اذا شئنا شاء اللہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَرَادَ اللَّهُ، جو ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے. اللہ اکبر. توجہ 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 اذان محترم. اذا شئنا، جو ہم چاہتے ہیں، شاء اللہ، وہ چاہتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَرَادَ اللَّهُ، جو ہمارا ارادہ ہے اس کا بھی وہی ارادہ ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. ان کی مشیت اس کی مشیت ہے، ان کا ارادہ اس کا ارادہ ہے. توجہ. اور یہاں پہنچنے کے بعد جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا کہ جو امام نے ارشاد فرمایا، جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیتوں پر پردہ ڈالتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر پردہ ڈالتے ہیں. یہ آیتوں کے کفر کا کیا معنی ہے کہ جو آیتوں کا کفر کرتے ہیں. یہاں پہ امام نے ارشاد فرمایا یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہ یہ سارا کچھ بنا ہمارے لیے، یہ سارا کچھ بنا ہمارے لیے، ہمیں اس نے اپنی نور ذات سے اختراع کیا، ہمیں اس نے اپنے نور ذات سے اختراع کیا. پھر امور اس نے ہماری مٹھی میں دیے، پھر ہمارے پاس اجازت ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں وہ اس کی چاہت ہے، جو ہمارا ارادہ ہے وہی اس کا ارادہ ہے. توجہ اذان محترم. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا فمن کفر، جس نے ان چیزوں کا کفر کیا، فردہ، اور ان میں سے کسی چیز کو رد کیا. یہ جو کچھ میں نے کہا ہے ان میں سے کسی کا کفر کیا. کفر کا ذہن میں رہے پردہ ڈالا، انکار نہیں، پردہ ڈالا. پردہ وہ ڈالتا ہے جو جانتا ہے. جانتا ہے وہ پردہ ڈالتا ہے. ان ساری چیزوں میں سے کہ سب کچھ بنا ہمارے لیے، ہمیں ذات کے نور سے اختراع کیا، امور ہمارے مٹھی میں دیے، ہم جو چاہتے ہیں ہمارے پاس اجازت ہے، ہم وہ کرتے ہیں. ہماری چاہت اس کی چاہت ہے، ہمارا ارادہ اس کا ارادہ ہے. یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب سنو، توجہ توجہ. اچھا درمیان میں دو لفظ اور ہیں جو مجھ سے رہ گئے. وہ لفظ یہ ہے کہ پھر اس نے ان سارے کے کاموں کے بعد اس نے ہمیں مخلوق میں اپنی آنکھیں بنایا. آنکھ وجود کا حصہ ہوتی ہے. اس نے ہمیں اپنی آنکھیں بنایا، پھر اس نے بندوں میں ہمیں اپنی حجت بنایا. یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا پھر جس نے ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک کو چھپایا یا ان میں سے کسی ایک بات کو رد کیا، فقد رد اللہ، اس نے ہمیں نہیں خدا کو رد کر دیا.
اب خود فیصلہ کر لو، خدا کو رد کرنے والا مومن ہے یا منافق ہے؟ اس نے ہمارا نہیں، اس نے خدا کا انکار کیا ہے، اس نے خدا کے اختیار کو رد کیا ہے، کیونکہ جب سب کچھ ان کے پاس دیا ہوا ہی اس کا ہے، تو پھر جو ان کے اختیار کا منکر ہو گیا وہ ان کا نہیں، وہ اس کا منکر ہو گیا، وہ خدا کا منکر ہو گیا ہے۔ سلامت رحمہ اللہ قدرت عطا فرمائے، وہ خدا کا منکر ہو گیا ہے۔ اور یہاں پہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری ان آیتوں کا، ہماری ان فضائل کا، ہماری ان تعریفوں کا، ہماری ان عزتوں کا انکار کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کفروا بآیات ہی، جنہوں نے آیتوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے آیتوں پہ پردہ ڈالا ہے، جنہوں نے آیتوں پہ پردہ ڈالا ہے۔ اور اب جو پردہ ڈالتے ہیں ان کے بارے میں کیا خدا کہہ رہا ہے؟ حبطت اعمالہم، میں ان کے اعمال کو حبط کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو 14 کے فضائل چھپائے، اللہ اس کے اعمال حبط کر لیتا۔ وہ نماز پڑھ کے بھی جہنم میں ہے، وہ ویل للمصلین کے کھاتے میں آ جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے مولانا؟ اس لیے ان فضائل کا، ان حقیقتوں کا انکار نہ کیا جائے، اور جہاں پہ آیتوں کے ذریعے باتیں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، مجھے کہا گیا، یقیناً کہیں سے کہا گیا ہوگا کسی کو، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ کل آپ نے سورہ ہجر کی آیتیں پڑھی تھی اور ان کے ذیل میں امام کی زبان سے تفسیر بیان کرتے ہوئے علی کو جیش تقسیم کرنے والا بھی ثابت کیا تھا، تخلیق کرنے والا بھی ثابت کیا تھا، زندگی اور موت دینے والا بھی ثابت کیا تھا۔ تو ذرا اسی سورہ ہجر کی آیت نمبر 22 سے لے کر 26 کا بھی لوگوں کے سامنے ترجمہ کر دیں۔ کاش لوگ ٹھیک ترجمہ کر دیتے ہوتے تو بات زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جاتی۔ بس ابھی میں جو آیتیں انہوں نے کہیں وہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ میں نے کہا تھا کہ جناب فضا کہہ رہی ہیں کہ علی بروج میں کیا کر رہے ہیں؟ یحیی و یمیت، زندگی بھی دے رہے ہیں، موت بھی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ توجہ، یعنی اللہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو عرض کروں، یہاں پہ آیت ان اللہ سے نہیں شروع ہو رہی، آیت کے لفظ کیا ہے؟ اِنَّا لَا نَحْنُ، اور بے شک ہم وہ ہیں۔ جمع کا سیغہ ہے، جمع کا سیغہ ہے، جمع کا سیغہ ہے۔ اور اللہ کے بارے میں تو تم کہتے ہو قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یہاں جمع کا سیغہ ہے۔ پھر اس ایک کے علاوہ یہ جمع میں کون شامل ہے؟ جو ہے رحمت ہے مولا کو قدرت عطا فرمائے۔ اور اسی میں اسی طرح آگے سارے کے سارے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، یہ علمنا، ہم علم دیتے ہیں، پھر جمع کا سیغہ ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ پھر آگے وارثون کے لیے بھی پھر جمع کا سیغہ ہے۔ تو یہ کون ہے جنہیں وہ خود اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی۔ اور ویسے بھی عزیزان محترم، میں کل بھی کہتا رہا، ابھی بھی بار بار کہتا رہا، نفعل بإذنہ ما نريد، ہمارے پاس اس کا اذن ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب سب کچھ اس کے اذن سے ہے تو پھر اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کرتا ہے تو اس میں خرابی کہاں ہے؟ اس نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یا کہیں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب وہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے، تو جبریل کیا کر رہا ہے درمیان میں؟ نہیں توجہ فرما رہے؟ پھر جبریل کا قرآن لے آنے کا انکار کرو، کافر ہو جاؤ۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ نازل اس نے کیا ہے، لا کون رہا ہے؟ جبریل لا رہا ہے۔ موت یہاں پہ کیا ہے؟ موت وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، روح قبض کون کر رہا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے؟ رزق وہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں، تمہاری اپنی تفسیروں میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے فرشتے رزق لے کے آتے ہیں۔ جبریل قرآن وہ کہے قرآن میں نازل کرتا ہوں، جبریل لے آئے تو کوئی شرک نہیں، توحید ہے۔ روح وہ قبض کرتا ہے
قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیج دے. کوئی شرک نہیں, کوئی کفر نہیں. علی کے نوکر کام کرے تو توحید ہے, سردار کام کرے تو شرک ہو جائے گا. خدا کا واسطہ ہے, ان پڑی ہوئی گرہوں کو کھولیں, نکلیں ان کے چکر سے کہ جو ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ پردہ ڈالنے والے اپنے ساتھ ساتھ ان ساروں کو جہنم لے جائیں گے جو ان کے پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں. میں قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں, حدیث سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. نبی سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا, اللہ رحمان اور رحیم ہے, پھر وہ بندوں کو جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا, لا يعذب الله الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علی وعترته. اللہ کبھی بندوں پہ عذاب نہ کرتا, لیکن وہ عذاب کرے گا ان علماء کی وجہ سے جو علی اور اولاد علی کے فضائل چھپاتے ہیں. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. لا کرتا کبھی بھی عذاب, لا يعذب الخلق, اللہ کبھی اپنے بندوں پہ کبھی عذاب نہ کرتا, لیکن کرے گا کس کی وجہ سے؟ بذنوب العلماء, علماء کے گناہوں کی وجہ سے. اور کون سے گناہ؟ یکتمون الحق من فضل علی وعترته, ان کے وہ گناہ جو وہ علی اور اولاد علی کے فضائل کو چھپا کے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی نظر میں گناہ ہے ہی یہی کہ علی اور اولاد علی کے فضائل چھپائے. باقی سیئات ہیں جو ہو جاتی ہیں, ذنوب یہ ہیں اس گھر کے فضائل کو چھپا لینا ذنوب ہے. اور صرف یہ حدیث نہیں, قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ جو چھپاتے ہیں یہ اکیلے نہیں جائیں گے, جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی جائے گا. یہ ابھی حدیث پڑھی ہے نا, آیت سناتا ہوں. خداوند عالم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا, اے میرے حبیب, الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار. اے میرے حبیب, کیا تو ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلتے ہیں؟ پھر لفظ کفر آیا, بدلوا نعمت اللہ کفرا, کیا بات بنے گی جو اللہ کی نعمتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارُ الْبَوَارِ, پھر وہ اکیلے نہیں اپنے ماننے والوں سمیت جہنم کو لے جاتے ہیں. اس لیے خدا رہا, میں خلوص سے آپ کے سامنے آپ کا نوکر ہوں, آپ کی قوم سب سے ادنا نوکر ہوں, سب سے چھوٹا نوکر ہوں. آپ امام حسین کے عزادار ہیں, آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. مخلص ہو کے آپ سے عرض کرتا ہوں, نکلیے ان لوگوں کے چنگل سے کہ جو ان کے فضائل پر پردے ڈال ڈال کر, اور پردے بھی کس میں؟ خدا کو سامنے لا کر. یہیں پہ ان کی بے بسی کی حد ہے, چھپاتے بھی ہیں تو اپنے کسی کے ذریعے نہیں, خدا سامنے لے آتے ہیں. اور خدا کا یہ قانون ہے, یاد رکھنا میرے محترم دوستو, یہ قانون الہی ہے کہ جو اس کو تو مانے لیکن اس کی حجت کو نہ مانے تو وہ شیطان بنا کے باہر نکالتا ہے. جو حجت کی فضیلت کے سامنے خدا لے آئے, یہ مزاج شیطانی ہے. یہ پہلے دن وہ خدا لایا تھا حجت کے مقابلے میں کہ جب اسے کہا گیا تھا سجدہ کر حجت کو, تو اس نے پلٹ کے کہا تھا تجھے کرتا ہوں, اسے نہیں کروں گا. نہیں توجہ آزاد بات. اس لیے حجت کے فضائل کے سامنے خدا لا کر ابلیس مزاج نہ بنو, حجت کے سامنے جھک کر جبریل مزاج بن جاؤ. پھر جب بنو گے
آہا تو پھر یہ اپنے در کی نوکری عطا کریں، پھر یہ اپنا کرم کریں گے۔ پھر مخلص ہو کے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، واہ واہ اگر انہوں نے آیتوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا، انہوں نے حقیقتوں کو نہ چھپایا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی۔ کربلا ہونے کی وجہ ہی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو چھپایا ہے۔ لوگ اللہ لوگوں کو 14 دکھانا چاہتا ہے، یہ 14 کو چھپا کر پردہ ڈال کے 14 کی کفر کر کے لوگوں کو خدا سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ خدا ہی نہیں ہوتا جو 14 کے در سے نہ ملے۔ کوئی ہے جو یہ سمجھائیں گے، جو ان کے ذریعے سمجھ میں آئے گا وہ اللہ ہے۔ باقی جتنے تصور خدا دنیا پیش کرے گی وہ سب باتیں تصور تصور توحید ان کے دروازے سے ملے۔ کل میں نے کہا تھا توحید کی عظمت یہی ہے، اس کا خالق وہ احسن الخالقین ہونے کی دلیل بھی یہی ہے کہ جو زمانہ بناتے ہیں ان کو اس نے بنایا، اس کے مسجود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سید الساجدین اسے سجدہ کرتا ہے، زین العابدین اس کی عزیزان محترم۔ کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جس کی شہادت کے ایام میں ہم بیٹھے ہیں، اس کا صرف جسم نہیں، اس کی روح بھی زخمی ہے۔ اسے ہر طرح سے زخمی کیا گیا، ہر طرح سے زخمی کیا۔ شاید کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بے پلان اونٹ پر بٹھا کر جب سفر کراتے تھے تو لوگوں کی وجہ سے کبھی دائیں کرتے تھے، انہوں نے اس گرنے سے روکنے کے لیے لوہے کی زنجیریں پاؤں میں باندھی۔ جب اونٹ دوڑتا تھا تو سید سجاد کبھی لڑک کے دائیں طرف چلے جاتے، کبھی بائیں طرف چلے جاتے، اور اونٹ ہے کہ دوڑتا چلے جاتا۔ ہر بازار میں، ہر دربار میں مشکل مرحلوں سے گزرتا ہوا سید سجاد ایک منزل آئی جس منزل کا نام حمص۔ جب قافلہ وہاں پہ پہنچا نا، میں نے ساری روایت نہیں پڑھی، اس قدر گرمی تھی کہ جانوروں نے چلنے سے انکار کیا، جانوروں نے چلنے سے انکار کیا، مجبور ہو کر انہیں قافلہ روکنا پڑا۔ لیکن قیامت یہ تھی کہ جس گرمی میں جانور نہیں چل پا رہے تھے، اس گرمی کے موسم میں انہوں نے جانوروں کے لیے شامیانے لگائے، جانوروں کے لیے شامیانے لگائے، اور علی کی اولاد کو کڑک کے دھوپ میں اس دھوپ کی شدت میں یہ عالم تھا۔ روایت حسین کی 4 سال کی بیٹی کی زبان سے ہے، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرا بھیا سجاد زمین پہ بیٹھے ہوئے کبھی ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، کبھی ہاتھوں کو نیچے گراتا ہے۔ کہتا ہے میں نے قریب جا کر، شہزادی کہتی ہے میں نے پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو گراتے ہیں۔ فرماتی ہے میرے بھائی سجاد نے رو کے کہا سکینہ، گرمی کی شدت کی وجہ سے میری ہتھکڑیاں گرم ہو گئی ہیں، اس لوہے کی گرمی سے جب کلائیاں چلنے لگتی ہیں میں ہاتھ اوپر اٹھا دوں تاکہ کچھ لمحے کلائیوں کو سکون مل جائے، اور جب اسی گرمی سے میرے بازو چلنے لگتے ہیں تو میں ہاتھوں کو نیچے گرا دوں تاکہ کچھ دیر بازو کو سکون مل جائے۔ اس انداز سے زخمی ہوتا ہوا سجاد اور سارے رستے میں تازیانے کھاتا ہوا، اور صرف تازیانے نہیں، ایک عجب لفظ آ گیا ہے میرے سامنے اور میں معافی مانگ کے وہ لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ 5-7 منٹ کی زحمت، اس سے زیادہ زحمت نہیں ہے، بس ہاتھ باندھ کے لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ مشہور کر رکھا تھا شامیوں نے یہ باغی، مشہور کر رکھا تھا یہ باغی۔ اسی اپنی بغاوت کے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جب 10ویں محرم
میرے مولا نے نماز پڑھنا شروع کی تھی نا، تو اس وقت شمر اور عمر ابن سعد نے آپس میں مشورہ کر کے کہا ہم ساروں کو یہ کہہ کے لائے ہیں کہ یہ علی کا بیٹا ہے، علی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ باغی ہے، اور اب اگر یہ سارا لشکر انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا لشکر باغی ہو جائے گا، نماز نہ پڑھنے دو، تیر مارو۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کی اس پڑھتے ہوئے نماز میں تیر مارے گئے، آدھے حسین کے ساتھی انہی تیروں سے مارے گئے، انہی تیروں سے شہید ہو گئے تھے۔ اور دوسری دفعہ، اب پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے معاف کرنا، جب یہ قیدیوں کو لے کر پہنچے نا شام کے بازار میں، سید سجاد جب یہ قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، مجھے معاف کرنا داخلے کی میں ایک بڑے آرام سے لفظ کہہ کے گزر جاؤں گا، بس اگر تم نے محسوس کر لیا تو ساری رات رونے کے لیے یہ لفظ کافی ہے۔ جب قافلہ بازار شام میں داخل ہوا، ظہر کی اذان شروع ہوئی، ادھر سے مؤذن نے اذان ختم کی، ادھر سے حسین کے بیٹے نے گلے میں توق ہے، توق کے ساتھ ایک رسی ہے جس میں باقر بندھا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اور وہیں پہ جھکے ہوئے سجاد نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے کہا اللہ اکبر۔ ادھر سید سجاد نے اللہ اکبر کہا، ادھر شمر نے کہا اگر لوگوں نے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا لوگ ہمارے باغی ہو جائیں گے، ہم انہیں باغی کہہ کے لائے ہیں، اب مجھے معاف کرنا۔ وہ جو رسی سید سجاد کے گلے میں تھی، وہ رسی اس نے ایک گھوڑ سوار کو پکڑائی اور کہا گھوڑے کو بھگانا شروع کر۔ گھوڑے والے نے بھاگنا شروع کیا، سجاد منہ کے بل زمین پہ آیا، اور ادھر سید سجاد زمین پہ گرے، ادھر گھوڑا بھاگ رہا ہے، ادھر جسم اتھر زمین پہ گھسیٹتا جا رہا ہے، اور ادھر سجاد کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے تمہاری ہائے قبول کرے، اور جن کے امام نے اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی، تم نہ چھوڑنا نماز کو، اس حالت میں کہ گلے میں رسی ہے، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ سید سجاد نماز کی تکمیل میں مصروف ہے، اور معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، شام کے بازار میں سجاد کو صرف پتھر نہیں مارے گا، صرف پتھر نہیں مارے گا، زمانہ سے جملہ کہہ رہا، گھروں کی چھتوں پر آگ جلائی گئی، اس آگ پہ پانی ابالا گیا، پھر تو ابلتا ہوا پانی سید سجاد پہ پھینکا گیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ہائے کرتے جانا جو جملے اگلے تمہارے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، قیامت کے جملے ہیں، اور جب وہ پانی ختم ہو گیا نا، پھر وہی آگ کے انگارے اٹھا کر علی کی اولاد کو مارے گئے۔ جناب زینب کہتی ہے اس وقت میری دھار نکل گئی جب ایک چلتا ہوا انگارہ سید سجاد کے امامے پہ آ کے گرا، اور پھر وہ امامے کو جلاتا ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اسے آگے لفظ کہنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، بس اتنا لفظ اس سے آگے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تم نے بڑا گریہ کیا ہے، تم نے بڑی ہائے کی ہے، بس ایک لفظ پہ اور ہائے کر دینا، مجھے صرف اتنا بتاؤ جو اتنا زخمی ہو گیا ہے، اور صرف میں نے کہا نا، میں کل بھی کہتا رہا آج بھی کہہ رہا ہوں، صرف جسم زخمی نہیں، دل زخمی ہے سجاد کا۔ جب شام کی قید نبھا کے مدینے آ گیا تھا نا، اللہ اکبر، راوی بیان کرتے ہیں جب سید سجاد کبھی بازار سے گزرتے تھے تو قصاب اگر انہوں نے کوئی ذبیحہ رکھا ہوتا تھا تو اس پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، اگر کوئی ذبیحہ ذبح کرنے والے ہوتے تھے تو ذبیحے کو چھوڑ دیتے تھے، اگر ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو رو کے کہتے تھے یہ جو آ رہا ہے نا اس کے سوال بڑے سخت ہیں۔ کا سوال کیا کرتا ہے؟ کہا سوال یہ کرتا ہے کہ یہ جسے تم نے ذبح کیا ہے، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا، اور اگر ہم کہیں جی مولا پانی پلایا تھا، اس کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے اور رخ کربلا کی طرف پھر جاتا ہے، رو کے کہتا ہے بابا حسین تیری اپنی قسمت، نبی کی امت جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتی ہے، بابا آپ 3 دن کے پیاسے تھے، آپ کو 13 ضربوں سے ذبح۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ بس میں نے سمیٹا اپنے بیان کو، میں نے سمیٹا اپنے بیان کو۔ منہال کہتا ہے اتنا خون روتا تھا، اتنا خون روتا تھا حسین کا بیٹا کہ ایک دن میں گھر کے باہر سے گزر رہا تھا، کچھ پانی گھر سے باہر آیا، اور وہ کہتا ہے پانی نہیں تھا، ایسے تھا جیسے خون آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اور اتنا خون تھا، منہال کہتا ہے میں نے سمجھا کسی گوسفند کو ذبح کیا گیا ہے، تو
کو اتنا خون آ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں نے بندے سے پوچھا کوئی گوسفند ذبح ہوا ہے کہ اتنا خون آ رہا ہے؟ کہتا ہے اس بندے نے رو کے کہا گوسفند ذبح نہیں ہوا، سجاد کے سامنے پانی آ گیا. میں نے لفظ کہہ دیا غلام وضو کے لیے پانی لے آیا، پانی دیکھ کے سجاد کو کربلا یاد آ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا. منال کہتا ہے میں قریب چلا گیا، میں مولا کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مولا اتنا خون روتے ہو. اب اگلے لفظ سننا قیامت کے لفظ ہیں. مولا اتنا خون روتے ہو. مولا اکبر کی برچھی پہ خون روتے ہو. اکبر کی برچھی پہ، مجھے معاف کرنا لفظ سخت ہے، اکبر کی برچھی پہ خون روتے ہو. کہتا سید سجاد نے رو کے کہا نہیں، اکبر کی برچھی بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. ساری زندگی روم تو تھوڑا ہے، لیکن جس منظر پہ میں خون روتا ہوں نا، اگر اکبر وہ دیکھ لیتا تو وہ بھی خون روتا. اگر اکبر کو دیکھ لیتا وہ بھی خون روتا. میں نے کہا مولا عباس کے بازوؤں پہ خون روتے ہو؟ کہا نہیں، جس منظر پہ میں روتا ہوں اگر عباس دیکھ لیتا تو وہ بھی خون روتا. کہا مولا پھر کیا ہوا؟ اپنے بابا حسین کی 13 ضربوں پہ خون روتے ہو؟ رو کے کہا نہیں، جس منظر پہ میں خون روتا ہوں اگر بابا حسین بھی وہ منظر دیکھتا تو میرا بابا حسین بھی خون روتا. منال کہتا پھر میں نے رو کے پوچھا مولا ایسا کون سا منظر ہے جہاں تم خون رو رہے ہو؟ اکبر ہوتا تو وہ بھی خون روتا، عباس ہوتا تو وہ بھی خون روتا، قاسم ہوتا تو وہ بھی خون روتا، اور محمد ہوتے وہ بھی خون روتے، حسین ہوتا تو وہ بھی خون روتا. وہ کون سا منظر ہے؟ رو کے امام نے 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام. منہال شام وہ جگہ ہے جہاں زینب پر چادر کے شرابیوں کے بازار سے گزاری گئی اور شرابیوں کا ہجوم تھا. لوگ اشارے سے سوال کرتے تھے ان میں علی کی بیٹی زینب کون سی ہے؟ منہال انصاف کر، شام کا بازار کہاں، علی کی بیٹی کہاں، شرابی کا دربار کہاں، علی کی بیٹی کہاں؟ بس شام آیا اور میں نے خون رونا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے. بس 2 لفظ ہے اور تابوت برآمد ہو جائے گا. بس 2 لفظ مجھے اور کہنے ہیں. بس یہاں پہ میرا سوال ہے تمہارے سامنے. مجھے بتاؤ جو 34 سال خون روتا رہا، ضرورت تھی کہ اسے زہر دے دی جائے؟ اللہ اکبر. ضرورت تھی کہ اسے زہر دے دی جائے. اور خدا کی قسم زمانہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، زہر بھی جو دی گئی وہ عام زہر نہیں تھی. سجاد کی آنکھوں سے خون پہلے سے جاری تھا، ایسا زہر دیا گیا کانوں سے خون جاری ہوا، سید سجاد کے منہ سے خون جاری ہوا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے خون جاری ہوا، پاؤں کے تلووں سے خون جاری ہوا، اور آخر وہ منظر آیا جب جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے. ماتم کر لینا، ماتم کر لینا. جب جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے، ادھر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے، ابھی تک سجاد کی زبان سے ہائے نہیں نکلی تھی. جگر کے ٹکڑے دیکھ کر سید سجاد نے اونچی ہائے کی. اللہ اکبر. جہاں سجاد کی ہائے نکلی تمہاری ہائے نکلنی چاہیے. جس کا آنسو ابھی تک نہیں آ سکا ہائے ضرور کر لینا. امام باقر کہتے ہیں میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ زہر تو ہماری میراث ہے، یہ زہر تو ہمارے جد حسن مجتبیٰ کو بھی ملی تھی، ہمارے جد حسن مجتبیٰ کو بھی ملی تھی. اور بیٹا تسلی دے رہا ہے باپ کو، ان کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کے باہر آئے تھے. بابا آپ کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کے باہر آ رہے ہیں. بابا اتنی بلند ہائے کیوں کی ہے؟ اس وقت سید سجاد کی ہائے اور بلند ہوئی. رو کے کہا میں جانتا ہوں کہ چچا حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کے باہر آئے تھے، لیکن باقر ہائے اس بات پہ ہے کہ جب ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے آئے، زینب جیسی بہن موجود تھی، اس نے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں لیے تھے. اور باقر میری سکینہ شان رہ گئی، اور میرے جگر کے ٹکڑوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور میرے کانٹے نکالنے والی سکینہ شان رہ گئی. ہائے سکینہ، ہائے سکینہ کہتے ہوئے سجاد کی روح پرواز کر گئی. امام باقر نے ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ. ایک لمحے کے لیے رکنا، ایک لمحے کے لیے رکنا. مجھے ایک لفظ کہنے دینا، ایک لفظ کہنے دینا جو مجھے کہنا ہے. ہائے سکینہ کہتے ہوئے سجاد کی روح پرواز کر گئی، سجاد کی روح پرواز کر گئی. اب مجھے معاف کرنا، امام باقر کی، امام سجاد کی تو جگر کے ٹکڑے دیکھ کے ہائے نکلی تھی نا، امام کو غسل دیتے ہوئے امام باقر کی ہائے نکل گئی، بیٹے کی ہائے نکل گئی. صحابیوں نے پوچھا کیوں مولا غسل دیتے ہوئے ہائے کیوں نکل گئی؟ اور رو کے کہا میرے بابا کی گردن کا گوشت کھا گیا تھا، اور میرے بابا کی کلائیوں کا گوشت ہتھیلیاں کھا گئی.
بھی پڑھا اور جب قبر میں اتارنے لگے امام باقر کہتے ہیں بابا کے لب ہل رہے تھے، جب میں نے کان لگائے تو رو کے کہہ رہے تھے بابا حسین مجھے معاف کرنا، اور بابا مجھے غسل بھی مل گیا، اور بابا مجھے کفن بھی مل گیا، اور بابا میرا جنازہ بھی پڑھ دیا گیا، لیکن بابا نہ میں آپ کو غسل دے سکا اور نہ میں آپ کو کفن دے سکا۔ اے بابا تیرا غریب بیٹا، او بابا تیرا غریب بیٹا، اس کا